السلام علیکم ناظرین کرام، عزیز وائس چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، میری آج کی ویڈیو سلطان محمد فاتح کی قسط نمبر 19 کا ریویو ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اس ڈرامے کے مداحوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے چاہ رہا ہوں، جو کہ اس ڈرامے کو سب ٹائٹل کے ساتھ نہیں بلکہ اردو ڈبنگ میں دیکھنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اور تاریخی ڈراموں کے شائقین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح اردو ڈبنگ کے ساتھ پاکستان کا ایک چینل جس کا نام گرین انٹرٹینمنٹ ہے تو اس پر نشر کیا جائے گا۔ اس بارے میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ میں دیتا رہوں گا۔ اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور یہ ڈرامہ سلطان فاتح کی زندگی کا لازوال داستان ہے، جسے دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کی ہمت کس طرح سلطنت کی تقدیر بدل سکتی ہے یا بدل لیتی ہے۔ ایک جنگ سلطان کا عروج ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے ہیں، جس کی سلطنت سینکڑوں سالوں سے قائم ایک قدیم سلطنت سے ٹکرانے جا رہی ہے، اور کامیابی کا امکان اس لیے زیادہ ہے کیونکہ موجودہ ترک سلطان ایک ایسے غیر متزلزل جذبے کا مالک ہے جس نے ایک نئی تاریخ بناتے ہوئے تمام مشکلات کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، میں اس قسط کا اوورآل ریویو کروں تو اس بارے قسط کی واقعات کی سپیڈ اور ٹیمپو سلو تھی۔ یہ سیزن کی اب تک کی سب سے سست قسط تھی، لیکن ایسے ایپیسوڈ میں بھی بہت سے تفصیلات پر توجہ دی گئی تھی۔ دیمیتریوس کے ساتھ ہونے والا حادثہ، زیگنوس پاشا کی بیچنی اور جاندارلے کو نیچا دکھانے کے لیے جلد بازی میں اٹھائے گئے قدم، سلطان محمد کی شاعری اور حرم میں ٹینشن وغیرہ۔ اور ناظرین کرام، ٹھیک ہے کہ یہ قسط سلو تھی، لیکن قدوس فاتحی سلطان ایوبی کے پہلے سیزن کی قسطوں سے بہت بہتر تھی، کیونکہ اس پہلے سیزن میں قسط کا ٹائم اس طرح گزارا جاتا تھا کہ ایک ہی ڈائلاگ ہر کردار بار بار دہراتا تھا۔ مثلاً صلاح الدین ایوبی کہتے تھے، آؤ جنگل کی طرف سے چلی، دوسرا کردار کہتا تھا، ہاں آؤ جنگل کی طرف سے چلیے، پھر تیسرا کردار کہتا تھا، ہاں ہم انہیں پکڑ سکتے ہیں اگر ہم جنگل کی طرف سے چلیے۔ تو امید ہے کہ اس بار امریکنوں اس طرح کی غلطیاں نہیں کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام، پچھلے قسط میں جسٹن یعنی کہ کردار کی انٹری کے بعد اس قسط میں اس نے مداحوں کے دلوں کو چھو لیا ہے، اور بڑے عرصے بعد کوئی ایسا ولن کسی تاریخی ڈرامے میں آیا ہے جسے ولن ماننے کو دل نہیں کرتا۔ اس کردار کے اسکرین پریزنس کی سٹرونگ ہونے پر تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی تبصرہ کیا تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ شاید رائٹرز نہیں چاہتے کہ ہم اس ڈرامے کے کسی بھی ولن سے نفرت کریں، چاہے وہ کانسٹیٹیوٹینس ہو، جسٹن یانی ہو، یا پھر جاندارلی پاشا ہو۔ یہ سب ولن آسم ہے۔ پہلے دیمیتریوس بھی ہمیں ولن لگتا تھا، لیکن اب بچے کی وفات کے بعد مداحوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ بھی ہو گئی ہے، اور کبھی کبھی تو یہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ بیچارے سب ولن سلطان محمد سے مقابلے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن سب ضائع ہو جائے گی۔ بہرحال دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی ولن نہیں، یہ اپنے عقیدے کے لیے بہادری سے لڑے، اور یہ سب نقطہ نظر کی بات ہے۔ مسلمان ان سرزمینوں پر انصاف قائم کرنے، اللہ کا نام بلند کرنے اور اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جبکہ بازنطینی ایک باطل عقیدے کے پیروکار ہے جس میں شرک کے ساتھ ساتھ رہبانیت اور خود اذیتی بھی ان کی عبادات کا حصہ ہے، اور یہ خود اذیتی کا باقاعدہ ایک پورا کلچر عیسائیوں کے مذہب میں موجود ہے۔ اور جس سین میں شہنشاہ اپنی کمر سے قمیض ہٹاتا ہے تو اس کے جسم پر نشان دیکھ کر ہم ان کے اس خود اذیتی کے عقیدے کا تصور کر سکتے ہیں۔ ویسے عیسائیوں کے دیکھا دیکھی مسلمان صوفیوں میں بھی ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جس کا نام ملامتی فرقہ تھا، اور وہ جان کر ایسے کام کرتے تھے تاکہ عام لوگ انہیں ذلیل کرے، اور وہ یہ ذلت ہنس کر اس لیے سہتے تھے تاکہ ان کا نفس ذلیل ہو۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی جسٹن یانی کی، جو کہ اپنی لک اور اپنی آواز سے کبھی کبھی مجھے انکن التان کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ جسٹن یانی کے اسمائل بھی بی فور وینڈیٹا والے انداز کی ہے، اور اس قسط میں جسٹن یانی اور کرچو دوان کا جو آمنا سامنا ہوا ہے
تو کرچو دوان بے شک ہمارا پسندیدہ کردار ہے، لیکن جسٹینیانی کے مقابلے میں اس کی پرسنالٹی مان پڑ رہی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ کرچو نے جسٹینیانی کو اپنی ایٹیٹیوڈ اور اپنے الفاظ کی مار جس طرح ماری تو وہ زبردست سین تھا۔ اور ناظرین کرام، ادھر بالتغلو سلیمان کی جان بخشی کر دی گئی ہے اور جاندارلی کی کردار اس میں اہم رہا۔ جہاں تک ٹک ٹکس کی بات ہے وہ جاندارلی پر ختم ہے۔ سلطان محمد کے بیٹے کے 40 دن کے ہونے پر جو گفتگو آق شمس الدین نے کی وہ اصل میں زاغنوس پاشا کے لیے اگلی قسط میں ہوگی، لیکن جو کہ زاغنوس پاشا کی بیوقوفی اب تک آشکار نہیں ہوئی تو جاندارلی کو موقع مل گیا اور اس نے بالتغلو کی جان بخشی کروا دی۔ ناظرین کرام، سلطان محمد کا بالتغلو پر غصہ اور بالتغلو کو جو غفلت اس ڈرامے میں دکھائی گئی ہے تو اصل تاریخ میں جو واقعہ ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں 1 سے 1.5 منٹ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کردار کی مختصر سی تاریخ بیان کر دوں۔ تو ناظرین کرام، بالتغلو سلمان 15ویں صدی میں ایک بلغاریہ عثمانی ایڈمرل تھا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کے آخری محاصرے میں بازنطینی سلطنت کے خلاف عثمانی بحری بیڑے کی قیادت کی تھی۔ انہیں اس وقت اس بحری جنگ کی وجہ سے شہرت ملی جب 4 عیسائی بحری جہاز قسطنطنیہ کی ناکہ بندی ہونے کے باوجود اس شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان محمد یہ خبر ملنے پر اتنے غصے میں آ گئے کہ بالتغلو پر چیختے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جب بھی جنگ ختم ہوئی تو بالتغلو کو سلطان کے سامنے لایا گیا اور سلطان نے پوری طور پر سلمان کو پھانسی دینے کا حکم دیا، لیکن بالتغلو کے ماتحتوں نے سلطان سے رحم کی بھیک مانگی، اور چونکہ وہ ماتحت بالتغلو کی بہادری کے گواہ تھے تو انہوں نے